میں سمجھتا ہوں کہ آج کے جو مشکل اوقات ہیں اس کے اندر صوبے اور وفاق کو یہ جو روڈیں بناتے ہیں، اسکول بناتے ہیں، اس پہ خرچہ کرتے ہیں، اس کو تھوڑا روک دینا چاہیے، اور بسپ جو غریب لوگوں کو پیسے دیے جاتے ہیں بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں، اس کے دائرے کو وسیع کرنا چاہیے اور اس کے اندر زیادہ پیسے دینے چاہیے غریب لوگوں کو۔ اس وقت 9 کروڑ پاکستانی غربت کے نیچے ہیں۔ شاہد بھائی کو جو تحفظات تھے وہ ایک تو یہ کہہ رہے تھے کہ حکومت نہ لو، ووٹ آف نو کانفیڈنس کراؤ، فوراً الیکشن میں چلے جاؤ۔ میرا کسی سیاسی پارٹی میں جانے سے نہ اس سیاسی پارٹی کی گڈی چڑھے گی اور نہ اس کی ساکھ بیٹھ جائے گی۔ عالمی دوڑ ہے جس میں ہندوستان ہم سے کئی آگے بڑھ گیا، بنگلہ دیش ہم سے بہت آگے بڑھ گیا، سری لنکا ہم سے آگے بڑھا ہوا ہے، ہم پیچھے سے پیچھے رہ جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی نیوز ڈاٹ ٹی کے ساتھ کراچی سے میں ہوں وقاص خان، اور میرے ساتھ موجود ہیں مفتاح اسماعیل صاحب۔ اچھا مفتاح صاحب، یہ بتائیے گا کہ انتخابات ہو گئے اور ہمیشہ کی طرح اربوں روپے خرچ ہونے کے باوجود متنازع ہیں، سوالات اٹھ رہے نتائج پر، آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ وہ کیمپین میں پیسے خرچ تو ہوتے ہیں کینڈیڈیٹس کی طرف سے بھی اور الیکشن کمیشن کی طرف سے بھی 20-25 ارب روپے کا خرچہ ہوتا ہے، لیکن متنازع تو اس لیے ہیں کہ جو سب سے بڑی پارٹی ہے وہ کسی سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے، اور جو سیکنڈ تھرڈ پارٹیاں ہیں وہ کوشش کر رہی ہیں بننے کا، اور کچھ کمپلینٹس ہوتی ہیں جو ہر الیکشن میں ہوتی ہیں، اس الیکشن میں بھی ہیں۔ 18 کے اندر مسلم لیگ نون کو بڑے شک و شبہات تھے کیونکہ ان کے پولنگ ایجنٹس ہی نکال دیے تھے گنتی کے وقت۔ اس بار پولنگ ایجنٹس نہیں نکالے گئے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ فارم 45 کے تحت فارم 47 نہیں بنے، تو وہ اب ایک پروسیس ہے جو کہ چلتا رہے گا۔ اچھا، کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو گزشتہ انتخابات کی طرح اس بار بھی یہ مسائل چل رہے ہیں، تو معاشی طور پر کیا پاکستان کے لیے یہ اچھا شگون ہے یا معیشت ہماری مزید بگڑے گی؟ مطلب کچھ دن تو انتخابات کے بعد، الیکشنز کے بعد لگتے ہیں حکومت سازی کے اندر، لیکن اس میں کچھ تھوڑی سی زیادہ طول دے دی ہے۔ سیاست دانوں کو چاہیے، پیپلز پارٹی کو، مسلم لیگ نون کو، ایم کیو ایم وغیرہ کو، کہ اب تھوڑی میچورٹی دکھائیں اور جلدی سے حکومت سازی کی طرف چلے جائیں، تاکہ یہ معاملہ جو ہے یہ لٹکا نہ رہے۔ جتنے دن یہ ضائع کر رہے ہیں اتنے دن پاکستان کی معیشت جو ہے وہ تذبذب کا شکار رہے گی، اور جتنا بہتر ہوگا جتنی جلدی یہ حکومت بنا لیتے ہیں۔ اچھا، حکومت ابھی مسلم لیگ نون کی بننے جا رہی ہے، تو آپ کی نظر میں مسلم لیگ نون کو کیا پالیسی لے کر آنی چاہیے معیشت کو دیکھ کر خاص طور پر، اور وفاقی وزیر خزانہ آپ کی نظر میں کون ہونا چاہیے؟ پالیسی کے جہاں تک تعلق ہے تو وہاں پہ سب سے پہلے تو ان کو آئی ایم ایف سے ایگریمنٹ کرنا ہوگا۔ یہ بات ان کو، یہ ابھی آئی ایم ایف کا مارچ کے اندر شاید ریویو ہوگا، وہ ریویو مکمل کر کے اگلے ایگریمنٹ کی بات چیت شروع کر دیں اور اگلا ایگریمنٹ کرنا ہوگا۔ یہ بہت زیادہ ضروری ہے ملک کے لیے۔ معاشی پالیسی میں جو دوسری ضروری چیز ہے وہ مہنگائی کو کم کرنا ہے۔ مہنگائی کو کم کرنے کے لیے کچھ اخراجات کم کرنے ہوں گے اور کچھ ان جگہوں پہ ٹیکس لگانا ہوگا جہاں ابھی تک ٹیکس نہیں لگا، مثلاً ریل اسٹیٹ سیکٹر پہ، پراپرٹی اونرز کے اوپر، زراعت کے اوپر کچھ زیادہ ٹیکس لگانا ہوگا، اور دکانداروں وغیرہ کے اوپر ٹیکس لگانا ہوگا۔ تیسری چیز میں سمجھتا ہوں کہ نجکاری کے عمل کو تیز بنانا ہوگا اور اس کو یقیناً بنانا ہوگا اور نجکاری کرنی ہوگی۔ تو یہ چند چیزیں ہیں، اور جو بھی صاحب یا خاتون اس پہ ڈیلیور کر سکتے ہیں وہ ان کے معاشی ٹیم کے لیڈر ہونے چاہیے، یعنی کہ فائنانس منسٹر ہونے چاہیے۔ اگر مفتاح اسماعیل صاحب ہوتے اس وقت، ہوں تو وہ کیا پالیسی لے کر آتے فوراً جو عوام کے لیے بھی ریلیف ہوتا اس میں، اور ملک کی معیشت جو ہے وہ اس دلدل سے نکل پاتی؟ ایک تو عوام کی ریلیف کا صحیح ہم کو ادراک ہونا چاہیے کہ ریلیف ہوتی کیا ہے۔ اگر حکومت جو ہے وہ نجکاری نہیں کرتی تو اس کا مطلب ہے کہ بجلی اور گیس مہنگی رہے گی، اور جب تک کہ آپ ان ویسٹڈ انٹرسٹ سے نہیں لڑائی کرتے اور آپ یہ نجکاری نہیں کرتے اور قیمتیں کم نہیں، کاسٹ کم نہیں کرتے، تو قیمتیں کم نہیں ہوں گی۔ دوسرا، اگر آپ نے کچھ آرٹیفیشلی بجلی گیس وغیرہ سستی کرنے کی کوشش کی تو اس سے آپ کی حکومت کو مزید خسارہ ہوگا، جو پیسے چھاپ کے پورا ہوتا ہے، اور وہ پیسے چھاپنے کے نتیجے میں مہنگائی بڑھتی ہے۔ تو ایک طرف آپ پاکستان کے لوگوں کو، خاص طور پہ اگر آپ نے پیٹرول سستا کیا تو امیر لوگوں کو سبسڈی دے رہے ہوتے ہیں اور غریب لوگوں کے اوپر مہنگائی کا بوجھ ڈال رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ریلیف اس وقت جو ہے وہ اس طرح ہوگی کہ ہم حکومت اپنی لاگت کم کرے، ان چیزوں کی نجکاری کرے، حکومت جو ہے وہ اپنے خسارے کم کرے، حکومت اپنے اخراجات کم کرے گی، پیسے کم چھاپے گی، وہ ریلیف ہے عوام کے لیے کہ مہنگائی کم ہوگی۔
یعنی نون لیگ ایسا کر پائے گی؟ آپ کو لگتا ہے کہ ٹیم ہے ان کے پاس، پوٹینشیل ہے؟ دیکھیے کچھ نون لیگ سے ایسے لوگ چلے گئے ہیں جن کو ان چیزوں کا تھوڑا سا زیادہ ادراک تھا، لیکن بہرحال ایک بڑی سیاسی پارٹی ہے اور دوسری بڑی قوت ہے پاکستان میں سیاسی، تو اور تھوڑے بہت ٹیکنیکریٹس بھی رکھ سکتی ہے۔ جو اصل کام ہوتا ہے سیاسی لیڈرشپ کا وہ ہوتا ہے ایک ویژن، وہ ہوتا ہے ایک ابیلٹی کہ آپ لوگوں کو کہیں کہ اچھا آپ کام کریں، ہم بیٹھے ہیں اللہ کی مہربانی سے، آپ کام کریں اور جو بھی مشکل فیصلے ہم کریں گے۔ وہ اگر نون لیگ ایگزبٹ کرتی ہے، وہ اگر پی ڈی ایم کی حکومت ایگزبٹ کرتی ہے کہ ہاں ہم مشکل فیصلے کرنے کے لیے تیار ہیں ملک کی خاطر، ہم روز کے سیاسی مفادات کو نہیں دیکھیں گے لیکن پاکستان کے ہم پاکستان کے مفادات کو صرف مد نظر رکھیں گے تو پھر انشاءاللہ ہو سکتا ہے۔ اچھا مفتی صاحب، آپ زیادہ تر نظام کی تبدیلی کی بات کرتے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ مفتی صاحب اگر آتے ہیں تو سب سے پہلا وہ کون سا پوائنٹ ہوگا جس کو دیکھتے ہوئے وہ چھیڑیں گے اس کو اور اس سے نظام میں تبدیلی آنے کا امکان؟ میں پاکستان کی سمت کو بدلنے کی بات کرتا ہوں، نظام کی تبدیلی نہیں چاہتا ہوں نیسیسریلی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوکل گورنمنٹس کا ایک بڑا کلیدی کردار ہوتا ہے عوام کو خدمات پہنچانے میں، تعلیم میں، صحت میں، وہ پاکستان میں مسنگ ہے، تو لوکل گورنمنٹ کو فعال بنانا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں نچکاری فل فور کرنی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے جو مشکل اوقات ہیں اس کے اندر صوبے اور وفاق کو یہ جو روڈیں بناتے ہیں، اسکول بناتے ہیں، اس پہ خرچہ کرتے ہیں، اس کو تھوڑا روک دینا چاہیے، اور بسپ جو غریب لوگوں کو پیسے دیے جاتے ہیں بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں، اس کے دائرے کو وسیع کرنا چاہیے اور اس کے اندر زیادہ پیسے دینے چاہیے۔ غریب لوگوں کو اس وقت 9 کروڑ پاکستانی غربت کے نیچے ہیں، ان کو اوپر لانا بہت ضروری ہے۔ اچھا، ابھی جو حکومت بن رہی ہے مفتی صاحب، آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو شور شرابہ ہو رہا ہے، احتجاج ہو رہا ہے، تو صحیح بن رہی ہے یا ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے تاکہ پاکستان صحیح سمت میں جا سکے؟ دیکھیے الیکشنز کے نتائج میں حکومت تو بنے گی، اور یہ حکومت سازی کرنا ہے، 2-4 دن لگ جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن وہ فوراً مطلب اب 2-4 دن لگ گئے ہیں تو اب یہ فوراً انشاءاللہ 1 آدھ دن میں اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کا اٹینشن اس پہ آ جائے گا کہ بھئی کون وزارت بنا رہا ہے، کون کیا بنا رہا ہے، کیا کام ہے، کیا پالیسی ہے، تو ہم کو سمجھ تو آئے گی کہ کیا حکومت کرنے جا رہی ہے۔ ہمیں اندازہ تو ہے کہ حکومت کو مشکل فیصلے کرنے ہوں گے، اگلا بجٹ بھی مشکل ہوگا، آئی ایم ایف سے ایگریمنٹ بھی مشکل ہوگا، لیکن بس اب ہم اس طرف گامزن ہو جائیں، ماں سوائے اس کے کہ جو آج روز کا اخبار کی سرخیاں ہوتی ہیں کہ بھئی یہ ہو گیا اور اس نے یہ کہہ دیا اور یہ کہہ رہا ہے حکومت کے اس سے نہیں بن رہا، یہ کہہ رہا ہے ہم کو فلاں حکومت چاہیے، یہ ختم کرنا چاہیے، اب آگے بڑھنا چاہیے۔ اچھا، قومی حکومت کا بھی آپ جی کی خواہش تھی کہ قومی حکومت جی، بن جائے، لیکن وہ تو نظر نہیں آ رہا۔ میری تو بالکل خواہش تھی کہ تمام پارٹیوں کو مل کر حکومت بنانی چاہیے اور پھر 2-3 سال اس وقت جتنے بھی آئینی ترامیم کرنی ہیں وہ کر لیں اور 2 سال بعد پھر ایک نئے الیکشن میں جائیں، لیکن دونوں طرف آگ برابر لگی ہوئی، نہ یہ بات کر رہے ہیں نہ، اور خان صاحب تو بہت ہی زیادہ ایک ہائی سٹینڈ لے چکے ہیں کہ میں تو کسی سے بات ہی نہیں کروں گا، وہ تو اپنے آپ کے علاوہ کسی اور کو لیجیٹمیٹ نہیں سمجھتے، اور اگر یہ مانتے ہیں، اور میں یہ مانتا ہوں کہ ان کی سب سے بڑی پارٹی، اور یہ بھی مانتا ہوں کہ چلو ان کے ساتھ تھوڑی سی زیادتی بھی ہوئی ہے، 10-20 سیٹیں اور بھی ہوں گی، مگر پھر بھی یہ بات ضروری ہے ماننا کہ دیگر پارٹیوں نے پھر بھی خان صاحب سے زیادہ ووٹ لیا ہے، پی ٹی آئی سے زیادہ ووٹ لیا ہے، ہمارا فرسٹ پاسٹ آف پوسٹ سسٹم ہے، ورنہ اگر پروپورشنل ریپرزنٹیشن ہوتا تو خان صاحب کے قریب بھی نہیں ہوتے میجورٹی کے، تو خان صاحب کو یہ ضروری ہے کہ جن لوگوں کو عوام نے ووٹ دیا ہے، ایک پاکستانی نے ان کو ووٹ دیا ہے، تو میں اس آدمی کے ووٹ کو عزت دیتا ہوں، اور اس آدمی کا عمران خان کے حق میں ووٹ دیا ہے اس کو مانتا ہوں، لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ جس آدمی کو کسی اور نے ووٹ دیا ہے پاکستانی نے، اس کو بھی خان صاحب اتنی عزت دیں اور اتنا ہی مانیں۔ اچھا مفتی صاحب، یہ بتائیے گا کہ وفاقی وزیر آپ رہے ہیں، تو کیا سچویشن ہوتی ہے، آپ پر بھی کوئی پریشر رہا کہ کچھ کام، ظاہر سی بات ہے آپ کا ایک ویژن ہے، آپ باتیں بھی کرتے ہیں اور آپ کو ہٹا دیا گیا، تو کسی پریشر کی وجہ سے کوئی کام کرنا تھا، آپ نے روکا گیا، نہیں کیا دیکھیے معاملہ دیکھو کیا ہے؟ دیکھیے دیکھیے کوئی بھی وزیر جو ہوتا ہے وہ وزیر اعظم کی ثوابدید پہ کام کر رہا ہوتا ہے، جو وزیر اعظم کو نہیں سمجھ آتا اس کا کام تو اس کو ہٹا دیتا ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، مطلب ہم جب وزیر ان کے کہنے پہ بنتے ہیں تو ان کے کہنے پہ ہٹتے ہیں، وہ مجھے تھوڑے سے جو تحفظات تھے ہٹانے کے طریقہ کار پہ وہ الگ بات ہے، لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کو اس وقت یہ بات کی کلیئرٹی نہیں تھی کہ کیا کرنا چاہیے۔ ایک طرف کچھ ہم جیسے ساتھی تھے جو سمجھتے تھے کہ اگر آپ اس کرسی پہ بیٹھے ہیں تو وہ سب کچھ کرنا ہوگا جو ملک کے انٹرسٹ میں ہوگا، سارے ریفارمز کرنے ہوں گے،
اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب الیکشن آنے لگے ہیں تو ہم یہ چیزیں دیر کر دیں، کیونکہ حکومت کے پاس گنجائش نہیں تھی۔ کچھ ساتھی یہ سمجھتے تھے کہ اپنے ذاتی شاید مفاد کے لیے کہ ہم کوئی چیز ایسی نہیں کریں گے اور آئی ایم ایف سے لڑائی کریں گے اور لوگوں کو دکھائیں گے کہ ہم بڑے بہادر ہیں، آئی ایم ایف سے لڑائی کر سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اور وہ جو چیزیں کرنی ضروری تھیں جو کہ ناگزیر تھیں، جو ایونچولی کرنی پڑی ان کو، اس کو ڈیلے کیا، جس کی وجہ سے ملک کو بہت نقصان ہوا۔ اچھا، شاہد خاقان عباسی ہو گئے، آپ ہو گئے، محمد زبیر صاحب ہو گئے، تو یہ بھی کچھ بیانیہ ایک یہ بھی قائم کیا گیا کہ شاہد خاقان عباسی اور محمد زبیر کو بالکل سائڈ لائن کر دیا گیا، یہ مفتاح اسماعیل صاحب کے ساتھ ایک گروپ ہے، تو یہ کیا بات ہے، اس میں کتنی صداقت ہے کہ الگ ایک آپ کا گروپ بن گیا؟ نہیں، میرا اور شاہد بھائی کی ایک دیرینہ دوستی ہے اور ہم ہمیشہ ساتھ ہوتے ہیں اور ہماری سیاسی سوچ کافی ساتھ ہے۔ محمد زبیر صاحب ہمارے گروپ میں نہیں ہیں، اور ان کے جو تحفظات پارٹی کے خلاف ہیں وہ اپنی جگہ الگ ہیں، ہمارے تحفظات اپنی جگہ الگ ہیں۔ ہماری یہ سوچ تھی، شاہد عباسی صاحب نے جو استعفیٰ دیا تھا وہ تو اس میں پارٹی سے کوئی تحفظات کی بات نہیں تھی، وہ پہلے میاں شریف صاحب سے کہہ چکے تھے کہ جب آپ مریم کے حوالے پارٹی کریں گے تو میں پیچھے ہٹ جاؤں گا، کیونکہ پھر وہ صحیح چیز نہیں ہوتی۔ آپ نے دیکھا ہے کہ بینظیر بھٹو صاحبہ بھی جب بنی تھیں تو جتنے انکلز تھے، جن کو وہ چچا کہتی تھیں، ان کو وہ آہستہ آہستہ ہٹا دیا، تو اس سے پہلے کہ مریم باجی ہٹائیں وہ خود ہی سائڈ پہ ہو گئے، تو وہ نہیں تھا۔ شاہد بھائی کو جو تحفظات تھے وہ ایک تو یہ کہہ رہے تھے کہ حکومت نہ لو، ووٹ آف نو کانفیڈنس کراؤ، فوراً الیکشن میں چلے جاؤ۔ دوسری وہی والی بات کہ جب اگر آپ نے حکومت لے لی ہے تو پھر کام کرو، خالی خالی نہ بیٹھے رہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے نہ بیٹھے رہو، ہر چیز کو ڈیلے نہ کرتے رہو۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ جو مسلم لیگ کے شروع سے جو اسٹانس تھا، ایک کمٹمنٹ تھا 2008 سے، خاص طور پر ماشاء اللہ کے بعد سے جمہوریت کی طرف، اس کمٹمنٹ سے ویور نہ کرو، اور جب وہ ویور ہوئے ہیں تو آپ نے دیکھا ہے کہ عوام نے کیا کیا ہے۔ اور الیکشنز میں جانا جو ہے وہ بلا پروگرام کے نہیں جایا جاتا۔ آپ الیکشن میں جاتے ہیں تو کوئی پرپس ہونا چاہیے، کوئی مقصد ہونا چاہیے کہ میں الیکشن لڑ رہا ہوں تو میرا یہ مقصد ہے کہ میں جیتوں گا یا میری جماعت جیتے گی تو ہم یہ کریں گے۔ اگر آپ کے پاس کوئی بیانیہ ہی نہیں ہے تو پھر الیکشن میں جانے سے کیا فائدہ ہے؟ اچھا، جو نتائج ہے مفتاح صاحب، ان نتائج کو کن نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ ایک آگے کی ایک تھیوری تھی کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ زیادہ اکثریت لے لے گی، لیکن نتائج آنے کا جب سلسلہ شروع ہوا تو وہ یکسر مختلف تھے، تو کیا اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، دو تین چیزیں ہیں اس میں۔ ایک تو ہم نے پہلے جب پول کرائے تھے تو اس ٹائپ کے ہی پول آ رہے تھے جس ٹائپ کے آخر میں ریزلٹس آئیں، لیکن بعد میں بالکل جینون پولز جو تھے وہ اس طرح دکھا رہے تھے کہ مسلم لیگ نون میاں صاحب کے آنے کے بعد اس میں ایک جان آ گئی تھی، اور ان کا جو نمبر تھے وہ کافی پی ٹی آئی کے پاس آ گئے تھے۔ مئی کے بعد پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی کم ہوئی تھی، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، لیکن 15 مہینے تک اگر 25% سے زیادہ مہنگائی ہو تو عوام پریشان ہوتے ہیں، اس کے بعد غصہ ہوتا ہے۔ تو عمران خان صاحب کا ووٹر نکل کے آیا، یہ نہیں ہے کہ مسلم لیگ کا ووٹر نہیں ہے، مسلم لیگ کا ووٹر ہے، لیکن میاں صاحب کے ووٹر نہیں نکلا، کیونکہ میاں صاحب نے ایک تو 13 سے 17 کی بات کری، یہ والی بات ہی نہیں کری کہ یہ پی ڈی ایم میں کیا ہوا، جن کی حکومت تھی۔ پھر کیئر ٹیکر بھی آپ کے ساتھ تھے تو آپ کو اس کا بھی، جو کیئر ٹیکر نے بجلی بڑھائی، گیس بڑھائی، وہ اس کا بھی گناہ آپ کے سر پہ آیا۔ اس کے بعد آپ کے پاس کوئی بیانیہ ہی نہیں ہے ماں سوائے اس کے کہ ہمیں واپس لے آؤ، اور سامنے والا جو ہے وہ باتیں کر رہا ہے کہ مہنگائی کے خلاف بھی ووٹ دو، ظلم کے خلاف بھی ووٹ دو، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کا ایک بیانیہ تھا، سچا جھوٹا جو بھی ہے وہ امریکہ کے سائفر کا وغیرہ، لیکن اس کا ایک بیانیہ تھا، اس نے اپنا ووٹر نکال دیا۔ آپ کو اتنی آسان پلینگ فیلڈ ملی ہے مگر آپ اپنا ووٹر نہیں نکال سکے۔ تو مسلم لیگ کا جو اس وقت جو ڈبہ بیٹھا ہے، سچی بات ہے وہ اس لیے کہ مسلم لیگ جو ہے وہ چیز نہیں کر سکی جو ایک بڑی سیاسی جماعت کو کرنی چاہیے تھی۔ نمبر ایک، بیانیہ بنائے اور مقصد دکھائے کہ ہمارا یہ مقصد ہے حکومت میں آنے کا، ہم اس لیے نہیں حکومت میں آنا چاہتے کہ ہم کو طاقت چاہیے یا پاور چاہیے یا حکمرانی چاہیے، ہم اس لیے حکومت میں آنا چاہتے ہیں کہ ہم فلاں کریں گے، یہ نہیں کہ ہم نے پیسے کیا کیا تھا ہم اب کریں گے، کیونکہ جو پہلے آپ نے 90 کی دہائی میں کیا، اور ہم سب کہتے ہیں کہ 91 سے 93 کا میاں صاحب کا دور سنہری ترین دور تھا، لیکن جو آپ نے کیا اس وقت تو پاکستان سے 80% بچہ پیدا ہی نہیں ہوا تھا، ووٹر پیدا ہی نہیں ہوا تھا، تو آپ نے آگے جا کے آپ کیا کریں گے وہ بیانیہ مسلم لیگ کے پاس نہیں تھا۔ تو عمران خان نے جو بیانیہ اپنا رکھا سامنے اور جو 16 مہینے کا عرصہ گزرا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ تو جو عدالتی فیصلے ہوئے، جو بھی معاملات ہوئے، تو یہ بھی ایک فیکٹر تھا کہ عمران خان کو ایک حکومت لے لی گئی؟ اگر حکومت
کرنے دی جاتی شاید نتائج کچھ اور ہوتے. تو اس 16 مہینوں کو آپ ان تناظر میں کیسے دیکھیں؟ ظاہر ہے جب دیکھیں رشیا یوکرین کی جنگ ہوئی، پیٹرول مہنگا ہو گیا دنیا میں، آئی ایم ایف سے آپ نے بات کرنا چھوڑ دی، تو یہاں پہ مہنگائی ہونا تو ضروری تھی، عمران خان صاحب بھی ہوتے تو مہنگائی ہوتی. لیکن آپ نے عمران کے بیانیے کا ٹھیک جواب نہیں دیا. مسلم لیگ والے کبھی کبھار گورننس پہ زیادہ زور دیتے ہیں، میڈیا پہ زور اتنا نہیں دیتے. عمران خان صاحب اگر دن میں 6 میٹنگ کرتے تھے تو اس میں 4 میٹنگیں میڈیا کی ہوتی تھی. اس کے بعد عمران خان صاحب کا جیل میں بند ہونا پی ٹی آئی کے لیے اچھا ہی ثابت ہوا، کیونکہ عمران خان اپنے آپ کو بھی بہت کانٹرڈکٹ کرتے ہیں، وہ بھی نہیں کر رہے تھے وہ، کیونکہ وہ بند تھے. پھر جب یہ عدت والا کیس آیا اور توشہ خانہ کا بھی کیس آیا، یہ وہی جج تھے توشہ خانہ کے غالباً جو میاں نواز شریف کو بھی جو سزا دے چکے تھے، جس نے ہم کو بھی، مجھ کو اور شاہد بھائی کو بھی جیل میں بھیجا تھا. تو ان جج کی تو کوئی ماشاءاللہ بہت زیادہ کریڈیبلٹی نہیں ہے نا پاکستان کے عوام میں. لیکن جو عمران خان صاحب کرتے تھے میاں صاحب کے اوپر، یا اس وقت جب حکومت کے اور ادارے کرواتے تھے کہ دن رات میڈیا پہ عمران خان صاحب جو وہ نواز شریف کو برا بھلا کہتے رہتے تھے، یہ فیل ہوئے کیئر ٹیکر یا مسلم لیگ نون والے. میں کہوں گا کہ عمران خان کا میڈیا پہ وہ نہیں بتایا آپ نے کہ بھائی یہ توشہ خانہ کی گھڑیاں جو ہے، وہ لوگ بولتے ہیں پتہ نہیں کیا ہوا ہے، لیکن آپ یہ بتا تو سکتے ہیں نا کہ توشہ خانہ کی گھڑیاں نہ صرف آپ نے 20 پیسوں میں دی، 20 روپے کے 20 پیسے دیے، جو کہ چلو قانونی طور پہ جائز ہے، لیکن آپ نے اس گھڑی کی ویلیو بھی کم دکھائی کہ آپ نے انگوٹھیاں لی ہیں بزنس مینوں سے، آپ نے 190 ملین پاؤنڈ واپس کیے ہیں بزنس مینوں سے. سو کورٹس کے اوپر پاکستان کی عوام کو اتنا بھروسہ نہیں ہے، سچی بات ہے، جھوٹ کیوں اس میں بولنا. لیکن آپ لوگوں کے سامنے حقائق رکھنے میں وہ ناکام ہوئے، اور ایک مرتبہ نہیں، آپ کو 1000 مرتبہ حقائق رکھنے پڑتے ہیں، سوشل میڈیا پہ رکھنے پڑتے ہیں. اب آدھے تو لوگ ٹی وی دیکھتے نہیں ہیں، تو یہ سب چیزیں کرنے میں پی ڈی ایم پیچھے رہ گئی. اچھا، کمشنر راولپنڈی نے آ کر بیان دیا کہ نتائج جو ہیں وہ بوگس ہیں. اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ وہ الیکشن متنازع تو یعنی سرکاری ایک موقف سامنے آ گیا. سرکاری موقف تو نہیں ہے، وہ ایک آدمی کی رائے ہے، لیکن اوبویسلی وہ آدمی کمشنر ہے اور اس نے بہت ایک بڑی بات کی ہے. اس بات کا اس بات کی تہہ تک پہنچنا ضروری ہے. کمشنر صاحب کو سپریم کورٹ کو بلانا چاہیے اور بولنا چاہیے کہ بھائی جو آپ جس بیسس پہ یہ بات کر رہے ہیں، ہم کو شواہد دو کہ آپ کو کس نے کہا تھا یہ الیکشن میں بےایمانی کرنے کا، اور آپ نے کس طرح بےایمانی کری ہے، اور اصل نمبر کیا تھے یہ بتائیں. تو یہ ساری باتیں کمشنر سے کرنا ضروری ہیں. یہ کمشنر صاحب کی جو بات ہے وہ ایک ہوا میں چھوڑ دینا صحیح نہیں ہوگا. یہ ویسی بات ہے کہ اگر آپ کو یاد ہے کہ ایک جج ارشد ملک صاحب تھے، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، ان کا انتقال ہو گیا. انہوں نے کہا تھا کہ مجھے پریشر آیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا میں تو چاہ رہا تھا کہ نواز شریف کو ناٹ گلٹی بولوں، لیکن میرے اوپر پریشر تھا. لیکن وہ بات کسی نے اٹھائی نہیں. لیکن ظاہر ہے کہ سب کے لوگوں کے اندر دلوں میں یہ بات تو آ گئی تھی نا کہ نواز شریف کو زبردستی آپ نے وہ کیا تھا. اسی طرح یہ ارشد، یہ جو ہے کمشنر صاحب، مجھے ان کا نام چٹھا صاحب، چٹھا صاحب نے جو بات کی ہے اس کی میرے خیال سے تہہ تک پہنچ لیں تو بہت زیادہ اچھا ہوگا. اور اگر 5-7 سیٹیں اس کی وجہ سے اوپر نیچے ہو جاتی ہیں تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن اب چونکہ کمشنر صاحب نے کہہ دیا، اور یہ بھی بات معلوم کرنی چاہیے کہ کمشنر صاحب کا الیکشن کے 10 دن بعد اچانک ضمیر کیسے جاگا ہے، کیونکہ 9ویں دن بعد یا 8ویں دن بعد تو وہ جو لوگ جیتے تھے ان کو فون کر کے مبارکباد دے رہے تھے. تو کمشنر صاحب جو تھے ان کا ضمیر جاگا ہے. میں خدا نخواستہ ان کے ضمیر پہ آواز نہیں اٹھا رہا ہوں، لیکن پاکستان میں اکثر وہ کہتے ہیں نا کہ بے خودی بے سبب نہیں غالب، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ کسی سیاسی جماعت میں جانے کا ہے ارادہ؟ کیونکہ ایک تو وہ خبر ہم نے خود ہی اس کو کر دیا تھا کہ فاروق ستار کے حوالے سے وہ ہوئی تھی، وہ خبر انہوں نے خود ہی ڈینائی کر دی کہ ہم مذاق میں بات کر رہے تھے. لیکن آپ کا اس وقت جو آج آپ انٹرویو دے رہے ہیں، ایک بلدیاتی نظام کو مضبوط بنانا، یہ ایم کیو ایم کا یعنی ان کی لائن ہے، ریڈ لائن ہے، وہ اسی بنیاد پہ الیکشن میں گئے تھے. تو کچھ ہیں آپ کے بھائی معاملات؟ میری کوئی ریڈ لائنیں نہیں ہیں، میری کوئی بلو لائنیں نہیں ہیں. میں ایک ادنا سا سیاسی ورکر ہوں جس کو تھوڑی سی معیشت کے بارے میں سمجھ ہے، ایک تھوڑا بہت کاروبار بھی چلایا ہے، تھوڑی سی تعلیم بھی ہے اس بارے میں. میرا کسی سیاسی پارٹی میں جانے سے نہ وہ سیاسی پارٹی کی گڈی چڑھے گی اور نہ اس کی ساکھ بیٹھ جائے گی. تو میرا تو اپنا ایک ذاتی وہ ہوگا، فیصلہ ہوگا. ابھی اس وقت میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہے. تو یہ الیکشنز بھی میری سمجھ میں نہیں آ رہے تھے، اور جتنی سیاسی پارٹیاں تھیں ان کے پروگرام بھی میری سمجھ میں نہیں آ رہے تھے.
میں پیچھے ہو کے بیٹھ گیا. میرا تو کوئی اتنا وزن نہیں ہے سیاست کے اندر کہ کوئی سیاست میں خلا پیدا ہو جاتا ہے. نہیں، آپ کی آواز میں دم ہے، آواز آپ کے لوگ سن رہے ہیں. یہ ہم تو آپ جیسے لوگوں کراچی کے لٹریچر فیسٹیول میں بھی لوگ آئے، آپ کو سنا لوگوں نے، تو اسی وجہ سے لوگ تجسس کا شکار ہیں کہ مفتاح صاحب اب کس طرف جا رہے ہیں. بھائی میرے آپ کے توسط سے، یہ تو آپ لوگوں کا پیار ہے میڈیا کے دوستوں کا، عمار بھائی کا، کہ مجھے کبھی کبھار بلا لیتے ہیں ٹی وی پہ اور چینلوں پہ اور نیٹ پہ. لیکن سچی بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری سیاست میں کوئی وہ نہیں ہے، بڑا رول نہیں ہے. لیکن جو چیزیں میں سمجھتا ہوں، میں نے ایک ڈان میں مضمون لکھا تھا، ڈان نیوز نے اس کا اردو ترجمہ بھی شائع کیا، جس میں نے نجکاری کی بات کری ہے، لوکل گورنمنٹ کی بات کری ہے، بسٹ کو بڑھانے کی بات کری ہے، سول سروس ریفارم کی بات کری ہے، لیگل ریفارمز کی بات کری کہ یہ 5 6 8 10 چیزیں بہت ضروری ہیں پاکستان کے لیے. اور یہ پاکستان کو، اور تعلیم کی بات کی ہے، اور خاص طور پر پاپولیشن گروتھ کو کم کرنے کی بات کی ہے. یہ میں ایک ایز اے پاکستانی سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں ضروری ہیں ملک کے لیے. یہ میں بات کر رہا ہوں. سیاست آئی گئی، حکومت کی نوکریاں آئی گئیں، اس سے کوئی اتنا بہت زیادہ زندگی پہ فرق نہیں پڑتا ہے. ہمارے سابق صدر پاکستان مرحوم ممنون حسین صاحب، اللہ ان کو بھی جنت نصیب کرے، وہ فرماتے تھے کہ یار اگر حکومت نہیں ملی تو کوئی مر جائیں گے. ہم لوگ اپوزیشن میں ہوتے تھے اس زمانے میں. اور پرویز رشید صاحب میرے بڑے بھائی ہیں، سینیٹر پرویز رشید مسلم لیگ کے، وہ کہتے ہیں کہ مفتاح سیاست کا اصل مزہ تو اپوزیشن میں ہی ہوتا ہے. تو مجھے وہ مسئلہ نہیں ہے کہ حکومت ہو یا نہ ہو. مفتاح صاحب، آخری سوال میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ آئندہ 5 سال بعد یہ حکومت گزرے گی تو معیشت کو کہاں دیکھ رہا ہے؟ سوال، آخری سوال تو ہے لیکن بڑا مشکل سوال ہے. دیکھیے پاکستان کے سامنے کئی شاہراہیں ہیں اس وقت، کئی روڈز ہیں. غلط سڑک پکڑنا بہت آسان ہے، اصل سڑک پکڑنا جو ہے وہ ذرا سا مشکل ہے. آپ سمجھ لیجیے کسی گھنٹہ گھر میں فیصل آباد کے کھڑے ہوں، یا ایسی جگہ پہ پہنچ گئے جہاں پہ 4 5 شاہراہیں ہیں، ایک ہی صراط مستقیم ہے. اور وہ صراط مستقیم یہ ہے کہ پہلے آپ آئی ایم ایف سے ایگریمنٹ کریں، مہنگائی کم کرنے کی کوشش کریں، صوبے کو مزید خود مختار بنائیں، لوکل گورنمنٹ کو اور بھی خود مختار بنائیں، آئینی ان کا پروٹیکشن دیں، بسپ کے اندر پیسے بڑھائیں تاکہ غریب لوگوں کو پیسے کم زیادہ ملیں، بسپ اپنے پاپولیشن گروتھ کریں، اور تعلیم کو پڑھ دیں. یہ کام شروع کریں گے، آج شروع کریں گے تو 10 15 سال بعد اس کا رزلٹ ہوگا. لیکن یہ کام نہیں کریں گے تو پھر جو عالمی دوڑ ہے جس میں ہندوستان ہم سے کئی آگے بڑھ گیا، بنگلہ دیش ہم سے بہت آگے بڑھ گیا، سری لنکا ہم سے آگے بڑھا ہوا ہے، ہم پیچھے سے پیچھے رہ جائیں گے. بہت شکریہ. بہت شکریہ.